آپ تمام حضرات بعد کلام اللہ کی نعت و منقبت اور تقریر بھی سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کے امام صاحب قبلہ نے ماں کے حوالے سے بھی آپ تک شعر و شاعری کو پہنچا دیا ہے۔ ان کی ایک ایک باتوں پہ اگر ہم لوگ غور کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا بسم اللہ الرحمن الرحیم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم۔ پھر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور اس واسطے ہم سب نے محفل کو سجایا ہے۔ سرکار کی محفل ہے، سرکار کو آنا ہے۔ اب ہم مکمل شروع ہو رہے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے۔ ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات، حضور اعلیٰ حضرت سے علامہ اقبال کو ریلوے اسٹیشن پہ ملاقات ہوئی۔ محبت سے کہیے سب لوگ سبحان اللہ۔ ملاقات ہوئی، آپس میں باتیں ہوئی۔ حضور اعلیٰ حضرت کی ٹرین جب آ گئی تو ٹرین کو آنے سے قبل علامہ اقبال نے کہا تھا، اے امام احمد رضا کوئی نعت کا مجھے شعر سناؤ۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، ان کی مہک نے دل کے گھنچے کھلا دیے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے گھنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ لہذا اور آگے کہا تھا کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اتنے میں ٹرین نے سیٹی مار دیا اور حضور اعلیٰ حضرت بلا شبہ ٹرین میں سوار ہو گئے۔ مکہ مکمل نہیں ہو سکا تو علامہ اقبال نے پیچھے سے شعر کہا تھا کہ ارے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ قطع کی شکل میں میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کہ محفل سجی ہوئی ہے رسول انام کی، کہ محفل سجی ہوئی ہے رسول انام کی، اور خیرات بٹ رہی ہے آقا کے نام کے، خیرات بٹ رہی ہے آقا کے نام کے، اور کاشا
لیے کھڑے ہیں فرشتے در ادھر کہ کاسا لیے کھڑے ہیں فرشتے ادھر ادھر وہ بھیک مانگتے ہیں درو دو سلام کے وہ بھیک مانگتے ہیں درو دو سلام کے کہاں جا لیے کھڑے ہیں فرشتے ادھر ادھر وہ بھیک مانگتے ہیں درو دو سلام کے محفل سجے ہوئی ہے رسول انام کے سب لوگ بولیے سبحان اللہ اور 3 شعر اور سنیے اس کے بعد میری تھوڑی دیر تقریر ہوگی سماعت فرمائیں کہ یہ دعا کر رہا ہے غلام آپ کا یہ دعا کر رہا ہے غلام آپ کا ہو غلام آپ کا یہ دعا کر رہا ہے غلام آپ کا ہو غلام آپ کا آخری وقت ہو لب پہ نام آپ کا لب پہ نام آپ کا آپ حضرات بھی دل میں گنگنائیے اللہ اس کو قبول کرے کہیے سبحان اللہ کہ یہ دعا کر رہا ہے غلام آپ کا ہو غلام آپ کا آخری وقت ہو لب پہ نام آپ کا لب پہ نام آپ کا اور میں گنہگار ہوں پھر بھی یا مصطفیٰ میں گنہگار ہوں پھر بھی یا مصطفیٰ نام لیتا رہوں صبح و شام آپ کا صبح و شام آپ کا میں گنہگار ہوں پھر بھی یا مصطفیٰ نام لیتا رہوں صبح و شام آپ کا صبح و شام آپ کا در سے انسانیت آپ کی زندگی در سے انسانیت آپ کی زندگی آپ کی زندگی کلمہ حق ہے گویا کلام آپ کا وہ غلام آپ کا اور تمنا دیکھیے کہ ہم وہاں جا کے مر جائیں تر جائیں گے بولیے سبحان اللہ ہم وہاں جا کے مر جائیں تر جائیں گے ہاں جی تر جائیں گے ہم وہاں جا کے مر جائیں تر جائیں گے ہاں جی تر جائیں گے بعد ہجرت جہاں تھا قیام آپ کا
برکت سے امت نوازی گئی. جلدی کہیے سبحان اللہ. خیر و برکت سے امت نوازی گئی ہو نوازی گئی. ساری امت پہ آیا سلام آپ کا ہو سلام آپ کا. ساری امت پہ آیا سلام آپ کا ہو سلام آپ کا. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ایک حدیث مصطفیٰ کا ٹکڑا بھی تلاوت کیا. ان دونوں جملوں پہ کچھ باتوں کو سماعت کرنے سے قبل آئیے ہم تمامی حضرات مل کر کے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار احمد مختار نائب پروردگار حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہ جان ہے وہ جہان کی, یہ جان ہے تو جہان ہے. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اور اسی میں ہوگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے, اسی میں ہوگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات میں نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا, اے لوگو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, ایسا احسان کرو, ایسا احسان کرو جیسا کہ احسان کرنے کا حق ہے. حضرات یہ قرآن ہمیں اور آپ کو پیغام فکر دیتا ہے. تھوڑی دیر اس جملے پہ آپ تمامی حضرات غور کریں اور ذہن کے اندر بات کو رکھنے کی کوشش کریں. 2-4 گھنٹہ بولنا اور 2-4 گھنٹہ سننا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات جب کہ ہے کہ ایک بات پہ کو سن کر اس پہ اگر عمل کر لیا ہم نے تو انشاءاللہ میری مکمل زندگی کامیاب ہو جائے گی. اس لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ارے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حضرات شادی کی تقریب ہے, جشن عید میلاد النبی اسی موقع سے رکھا گیا ہے. یہ شادی کیا ہے حضرات؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب تک نوجوان کی شادی نہیں ہوتی ہے تب تک وہ نوجوان اپنے ماں کو ماں سمجھتا ہے, باپ کو باپ سمجھتا ہے, بھائی کو بھائی سمجھتا ہے, بہن کو بہن سمجھتا ہے. لیکن جیسے حضرات شادی ہوتی ہے آج کا ماحول میں دیکھا جا رہا ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ بعد شادی کے وہ انسان وہ نوجوان اپنے ماں کو ماں کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, اپنے باپ کو باپ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, بھائیوں سے محبت ختم کر دیا کرتا ہے, بہنوں سے پیار کرنا ختم کر دیا کرتا ہے, اور سسرال کے نام پہ اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا کرتا ہے. حضرات میں چند باتیں آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کروں گا. یہ شادی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ تم اپنے ماں کی محبت کو سینے سے نکال دو, اپنے باپ کی محبت کے سینے سے نکال دو, اپنے احبابوں کی محبت سینے سے نکال دو. اس لیے شادی نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ شادی امن کا نام ہے, کہیے سبحان اللہ. شادی چین کا نام ہے, شادی سکون کا نام ہے حضرات. اور یہی وہ شادی ہے کہ سب سے پہلے یہ شادی جنت کے اندر ہوئی. اور یہ شادی کیا ہے؟ جنتی چیز ہے. حضرت آدم علیہ السلام خدا کی عظیم الشان جنت میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے, لیکن مشیت الہی تھی. خالق کائنات نے حضرت آدم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین کو بھیجا اور کہا جبرائیل جاؤ آدم سے جنت میں آرام کر رہا ہے, اسے پوچھو میری جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے.
ہے. ذرا دھیان لگائیے گا, جنت میں کمی تو نہیں ہے. حضرت جبریل امین ہیں, ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ارشاد کرتے ہیں, اے آدم علیہ السلام, خدا نے مجھے آپ کے نزدیک بھیجا ہے, یہ تو بتائیے کہ خدا کی جنت میں آپ کو کوئی کمی تو محسوس نہیں ہو رہی ہے. حضرت آدم نے کہا, اے جبریل امین, خدا کی جنت میں لذت نہیں ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. خدا کی جنت میں بلا شبہ لذت نہیں ہے. حضرات, حضرت آدم علیہ السلام کا جملہ سنیے اور ایک ہم اپنی زندگی کے جملہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ پورے دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں, اے اللہ مرنے کے بعد ہم کو جنت دے دینا. اور جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے سے ان کی قبر پہ بھی دعا کرتے ہیں, مولا ان کی تمام خطا کو معاف کر کے ان کو جنت میں مقام عطا فرما. یہی ہوا کرتا ہے نا. لیکن ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم جنت میں ہیں, لہذا کہا آدم نے, اے جبریل امین, ارے خدا کی جنت میں لذت نہیں ہے, خدا کی جنت میں مزہ نہیں ہے. حضرات, اس قسم کی کوئی جگہ نہ دنیا میں کسی مقام پہ ہے, نہ بلا شبہ ساتویں آسمان کے اوپر میں کسی مقام کو, کسی جگہ کو حضرت گرامی وہ مقام ملا ہے. حضرت جبریل امین ہے, کہا کہ اے آدم, پھر بھی وجہ کیا ہے, اس جنت میں کمی کیا ہے؟ کہا کمی یہی ہے کہ میں تنہا رہا کرتا ہوں. اتنا سننا تھا. حضرت آدم کی بارگاہ سے جبریل امین حضرت پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, مولا آدم نے تیری جنت کی شکایت کی ہے اور کہا ہے کہ خدا کی جنت میں لذت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اتنے تنہا ہوں. لیکن حضرات, یہ آدم کی خواہش نہیں تھی بلکہ اس کا نام مشیت الہی ہے. زمانے کا عاشق نے کہا تھا کہ ارے لاکھ برا مدعی چاہے تو کیا ہوتا ہے, ارے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, پروردگار عالم اس دنیا کی سرزمین کو بے وسیلہ پیدا کرنا گوارا نہیں کیا, اس لیے کہ بلا شبہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے, وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ہے, وہ رؤوف و رحیم ہے, وہ کائنات کا خبر رکھنے والا ہے. لیکن حضرات, کیا یہ پروردگار عالم نہیں جان رہا تھا کہ آدم کا ایسا جملہ ہوگا؟ جان رہا تھا, لیکن خدا کو اپنی خدائی دکھانی تھی. حضرت آدم علیہ السلام ہیں, جنت میں بے خبر سو رہے ہیں. حکم خدا بندی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں جانب سے ایک ٹیڑھی ہڈی نکالی گئی اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا. کہیے محبت سے سبحان اللہ. اب نتیجہ یہ ہوا کہ مشیت الہی کے مطابق جنت میں جب آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلتی ہے, آنکھوں سے آدم نے کیا دیکھا؟ نگاہوں کے سامنے حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہے. لہذا اب آدم علیہ السلام حضرت حوا کو چھونا چاہ رہے ہیں. حضرات, مارکب الباز ذہن کے اندر رکھیے, اب چھونا چاہ رہے ہیں. المختصر, پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, اے آدم خبردار, ابھی اس کو نہیں چھو سکتے ہو. کہا مولا اس کو چھونے کے لیے کرنا کیا ہوگا, شرط کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا, اے آدم اس کو چھونے کے لیے تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا. کہیے محبت سے سبحان اللہ, اس سے نکاح کرنا ہوگا. آدم نے کہا مولا یہ جنت میں نکاح کی بات کر رہا ہے, اے پروردگار عالم تو نکاح کے شرطیں بھی کچھ ہوں گے. کہا ہاں. کہا مولا ارے نکاح میں ہم کو مہردین بھی دینا پڑے گا. ایک بات اور ذہن میں رکھیے اور اپنے دل و دماغ کو چست و درست کر لیجئے اور ایمان کو مضبوط کر لیجئے. جو انسان کہتا ہے کہ نبی پر سلام پڑھنا شرک ہے, نبی پر سلام پڑھنا حرام ہے, نبی پہ سلام بلا شبہ بھیجنا گمراہیت ہے, نبی پر سلام بھیجنا بلا شبہ گناہ ہے. حضرات, ایسے لوگوں سے اپنا رشتہ ہرگز جوڑنے کی کوشش مت کیجیے گا. حضرات گرامی, اپنے رشتے کو قائم کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. لوگ کہتے ہیں بدعقیدوں کے ہاں سے لڑکی کو لانا کوئی گناہ نہیں ہے, اپنی لڑکی کو نہیں دینا چاہیے. میرے بھائی, سور کا بچہ کبھی باغ کا بچہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم جب بھی کریں گے تو اپنے عقیدے میں کریں گے, ہم جب بھی کریں گے تو اپنے یہاں کریں گے. اگر میرے گھر میں گندا جانور کو باندھ دیا جائے تو میرا گھر روشن نہیں ہو سکتا ہے. المختصر نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ کہا مولا حوا سے نکاح کرنے کے لیے اس میں مہردین کا ہونا شرط ہوگا. کہا ہاں. کہا اے مولا یہ جنت میں جتنی نعمتیں ہیں مولا یہ سب کے سب تیری ہے, اے وحدہ لا شریک. میں تنہا اس جنت میں رہتا ہوں, اس میں میرا ہے کیا جو میں حضرت حوا کے نکاح کا سامنا کروں اور ان کو مہردین میں دے دوں. رب نے ارشاد فرمایا, اے آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, حوا کے مہردین کے لیے درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے. ذرا
کہیے سبحان اللہ۔ اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے، دولتوں کی ضرورت نہیں ہے، کہاں مولا ہوگا کیسے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا اے آدم تیرا اور حوا کے درمیان کے نکاح جو ہوگا اور اس کا مہردین یہ ہے کہ تم سب سے پہلے میرے محبوب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دو۔ حضرات اب ان جاہلوں سے ان کمینوں سے پوچھئے گا کہ حضرت آدم پہ حضرت حوا اس وقت تک حلال نہیں ہوئی جب تک کہ ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم نے میرے نبی پر سلام نہیں بھیجا، میرے نبی پہ درود نہیں بھیجا۔ اگر نہیں بھیجتے تو حضرت حوا کبھی بھی آدم پہ حلال نہیں ہوتی اور حضرت آدم حضرت حوا کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ درود و سلام کا نذرانہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ہتھیار ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمیں خدا اور رسول کے حضور میں چہرہ دکھانے کا قابل بلا شبہ یہ ہتھیار سامان ہے، اس لیے اسے ہمیں اور آپ کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ذرا فاسٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ چند باتیں اور بھی آگے بڑھانی ہے۔ پھر سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ایک زمانے تک دونوں جنت میں رہے تو سب سے پہلا نکاح جنت میں ہوا، سب سے پہلی شادی جنت میں ہوئی، ایک زمانے تک رہے۔ لیکن اب مشیت الہی ہوئی، خالق کائنات نے حضرت آدم کو گیہوں کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن حضرات شیطان جو نکالا گیا تھا نا جنت سے، نبی کی تعظیم نہیں کیا، آدم کی تعظیم نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ابلیس کا خطاب دے کر کے نکال دیا۔ اس نے کہا مولا جب تو مجھ کو اس میں نہیں رہنے دیا تو ہم تیرے بندے آدم کو بھی رہنے نہیں دیں گے۔ حضرات ایک وقت گزر گیا، آدم جنت کو سیر کرنے گئے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے پہ شیطان آتا ہے اور حضرت حوا سے پوچھتا ہے اے حوا تم کو تمہاری طبیعت تو لگتی ہے نا، تیرا نکاح بھی ہو گیا اور تو دونوں کے دونوں آرام سے اپنی زندگی بسر کرتی نظر آ رہی ہے۔ کہا ہاں، کہا یہ بتاؤ تم جنت کے اندر کھانے کا سامان کیا استعمال کرتی ہو؟ تو کہا کہ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کر دیا ہے، مہیا کر دیا ہے، ایک کے بعد دیگرے کھاتے ہیں۔ کہا گیہوں؟ کہا اس کو نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اے آدم اس کے قریب مت جانا۔ اب شیطان دیکھیے عورت کو کیسے سمجھاتا ہے، اس نے کہا اے حوا ارے تم جنت میں صرف رہتی ہی ہو کہ کچھ باتیں بھی سمجھتی ہو؟ کہا کہو نا کیا بات ہے؟ کہا حقیقت یہ ہے کہ اس گیہوں کو کھانے سے خدا اس لیے منع کیا ہے کہ اگر اس گیہوں کو بلا صبح کھا لے گا تو جنت سے کبھی بھی نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت حوا نے کہا کہ جب ایسی بات ہے تو اس سے بہتر کون سی جگہ ہوگی؟ آدم آتے ہیں تو میں کہہ کر کے ان کو گندم کھلا دوں گی۔ المختصر حضرت آدم آتے ہیں، حضرات حضرت حوا نے بھجت و حفاظت کیا ہے اور المختصر سمجھا کر آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس گیہوں کو کھا لیتے ہیں تو حضرات اب رفع حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، پیخانہ محسوس ہوتا ہے، تو اب جنت میں وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ حضرات اب نتیجہ یہ ہوا کہ خالق کائنات نے دیکھا کہ اب یہ اس کی وجہ سے پریشان ہیں تو جنتی لباس کو اتار لیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھارت کے سری لنکا پہاڑ یعنی سرندیپ پہاڑ کے اوپر جو ہے انہیں اتارا گیا اور ماں حضرت حوا کو جدہ کے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ وقت گزرنے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا سے ملاقات ہوئی ہے، کبھی آئیں گے تو کھول کر سمجھائیں گے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ برادران ملت اسلامیہ ایک کے بعد دیگرے بلا شبہ اولادیں پیدا ہوتی رہی اور یہ دنیا دھیرے دھیرے بستی چلی گئی۔ یہ وہی نکاح کا ذریعہ ہے بلا شبہ کہ حضرت آدم کے بعد حضرت سیس کی پیدائش ہوتی ہے۔ المختصر ان کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تک یہی ماں کی کوکھ سے جان ملت اسلامیہ لوگ جنم لیتے نظر آتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہیں، لہذا ان کی ماں مریم علیہ السلام نے شادی نہیں کیا تھا۔ یہ مشیت الہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لہذا حضرات ان باتوں کا سمجھنا ہمیں اور آپ کو بہت ضروری ہے، لیکن آئیے اس پہلو پہ ہم چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگوں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ایسا احسان کرو جیسا کہ احسان کرنے کا حق ہے۔ حضرات اب دیکھیے احسان کس کو کہتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا
بیٹا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت آدم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,23,999 نبی کی جلوہ گری ہو گئی. یہ تمام نبی آ گئے. 500 برس کا زمانہ گزر گیا. اب کوئی نبی آ نہیں رہا ہے, لیکن تمام نبیوں نے آتے ہی میرے نبی کو آنے کا پیغام دیا تھا. لوگوں ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ آخر میں اللہ کا محبوب آنے والا ہوگا جس کا نام عرش اعظم پہ احمد ہے, اور زمین پر پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد ہوگا. کہیے سبحان اللہ, اس کا نام محمد ہوگا. زمانے کا عاشق نے کہا کہ خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ خدا کو گوارا نہیں. خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ خدا کو گوارا نہیں. کہیے سبحان اللہ. خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ خدا کو گوارا نہیں. اور جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. اور ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال کہ چھوڑ دوں ہاتھ سے دامن مصطفیٰ اتنا کمزور میرا ایمان ہے. چھوڑ دو شیر صاحب قبلہ زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال کہ چھوڑ دوں ہاتھ سے دامن مصطفیٰ اتنا کمزور میرا ایمان ہے. اور جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 500 برس ہو گیا زمانے سے گزرے ہوئے. اب کوئی نبی آ نہیں رہا ہے حضرات, اب کوئی رہبر نہیں ہے, اب کوئی بلا شبہ راستہ دکھانے والا نہیں ہے. شہر عرب کا گھنونا دستور تھا حضرات. ظلم جو ہے عام ہو چکا تھا. بچیوں پہ بلا شبہ ظلم کیا جا رہا تھا. بیواؤں کو زندہ جلایا جا رہا تھا. حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی. امیروں کے سامنے غریبوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. اور حضرات شراب نوشی لوگ عام کر چکے تھے. زناکاریاں عام ہو رہی تھی. عورتوں کو صرف استعمال کے سوا کوئی درجہ نہیں دیا کرتے تھے. بچیاں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یہ پوری دنیا آہ آہ کر رہی تھی. اب نتیجہ فکر یہ ہے پوری دنیا انتظار کر رہی تھی. اے پروردگار عالم بلا شبہ بیٹیاں جو ہے کہہ رہی تھی ہم کو زندہ کب تک مارا جاتا رہے
رہے گا. اے پروردگار عالم, بیوہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں زندہ جو ہے شوہر کے ساتھ چیتے پہ کب تک جلایا جاتا رہے گا. حضرت گرامی غریب یہ کہہ رہے تھے, اے مولا میرا مددگار کب دنیا کے سرزمین پہ آئے گا. المختصر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب خالق کائنات اپنے محبوب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے سرزمین پہ بھیجنا چاہتا ہے. حضرات لیکن نتیجہ کیا ہے, مشیت الہی کیا ہوتی ہے بلا شبہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ آج کے بعد ہونے والا کیا ہے, آج کے بعد آنے والا وقت کیسا ہے. المختصر بلا شبہ خانہ کعبہ کے حلقے میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ بار ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا آپ نے ہمراہیوں کو جمع کیا اور کہا, اے لوگوں میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں. کہا اے مکے کے سردار فرمایا جائے. حضرت عبد المطلب نے کہا, بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا ہے. سنیے گا کہ بند کر دیں, جلدی بولیے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. مکے کے سردار حضرت عبد المطلب کہتے ہیں, اے لوگوں سنو, میرا مشورہ یہ ہے کہ میرا بیٹا نوجوان ہو چکا ہے. حضرات ہر باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے, بیٹا جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتا ہے تو باپ ماں کو فکر ہوا کرتی ہے, بیٹا جوان ہو گیا ہے, کوئی بہتر رشتہ تلاش کر کے شادی کر دینی چاہیے. بیٹی جوان ہو گئی ہے, اس کے ہاتھوں کو مہندیوں سے رنگین کر لینا چاہیے. حضرات اس کے ماں باپ بلا شبہ اس کی فکر میں لگ جایا کرتے ہیں. شادی جنتی چیز ہے اور شادی امن کا نام ہے, شادی چین کا نام ہے, شادی سکون کا نام ہے. اس کو دل کے اندر رکھیے گا. آج تو ہمارا ماحول ہے کہ لڑکی والے جو ہے لڑکے والے کو تلاش کیا کرتے تھے, لیکن ایسا نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں. شہر عرب کا دستور یہ تھا کہ لڑکی والا لڑکے کو تلاش نہیں کرتے, بلکہ لڑکے والے خود ہی لڑکی والے کو تلاش کیا کرتے تھے اور لڑکی کو تلاش کر کے اپنی شادی کا انجام دیا کرتے تھے. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے, اے لوگوں تم لوگ مشورہ دو, کہیں لڑکی تلاش کرو. حضرات سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں یہ مشورہ طے ہوا کہ اے عبد المطلب آپ کہاں دیکھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی لوگوں میں سے ایک شخصیت ہے جس کے گھر میں جوان بیٹی ہے. کہا کون ہے؟ کہا حضرت عبد الوہاب بن قلبی. حضرت عبد المطلب نے کہا چلو چلتے ہیں. حضرات چند لوگوں کے ساتھ حضرت عبد الوہاب بن قلبی کے ہاں حضرت عبد المطلب جا رہے ہیں. ابھی پیارے آقا دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں, ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی شادی کا بلا شبہ رشتہ کو تلاش کیا جا رہا ہے. سن رہے ہیں نا آپ لوگ, محبت سے کہیے سبحان اللہ. رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے. مکے کے سردار حضرت عبد المطلب ہیں, کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر حضرت عبد الوہاب بن قلبی کے دروازے پہ جاتے ہیں. دیکھا کہ دروازہ بند ہے, آواز کو لگایا, اندر سے وہاب بن قلبی آتے ہیں, دروازے کو کھولا ہے. مکے کے سردار حضرت عبد المطلب کے چہرے پہ نظر پڑی. کہا حضور آپ نے زحمت کیسے کیا ہے, حضور آپ نے آنے کا تکلیف گوارا کیسے کیا ہے. اے حضور آپ اگر اجازت فرما دیتے تو یہ غلام آپ کی خدمت میں پہنچ جاتا, حاضری دے دیتا, آپ کو کیسے آنا ہوا. حضرت عبد المطلب نے کہا اے عبد الوہاب بن قلبی میں نے سنا ہے کہ تیرے گھر میں ایک جوان بیٹی ہے. کہا ہاں. کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا بیٹا عبداللہ بلا شبہ جوان ہو چکا ہے, میں تیری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں. حضرت گرامی حضرت عبد الوہاب بن قلبی نے کہا اے عبد المطلب کہاں آپ کی شان, کہاں آپ کی ذات, کہاں آپ کے خاندان, آپ کو تو اپنے برابرہ میں تلاش کرنا چاہیے تھا. لیکن حضرت گرامی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. حضرت عبد المطلب دروازے پہ حاضر ہیں, باتیں ہو رہی ہے. کہا کہ ہاں میری بیٹی ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا اے عبد الوہاب بن قلبی ارے سب سے پہلے تم اپنی بیٹی کا نام بتا. حضرات جب اتنا سننا تھا حضرت عبد الوہاب بن قلبی نے کہا اے عبد المطلب میری بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ. حضور کے ماں کا نام کیا ہے؟ جلدی بولیے. حضرت آمنہ. کہا میری بیٹی کا نام آمنہ ہے. آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ نے مانا نکلنا شروع کیا. آج ہم اپنی بیٹی کا نام رنکی پنکی ٹنکی کیا رکھتے ہیں میرے بھائی, لہذا اور الٹا سیدھا نام رکھ لیتے ہیں. لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پپو لپو جھپو یہی سب ہم اور آپ نام رکھا کرتے ہیں. حضرات مسلمان ہیں تو مسلمانیت جیسا نام ہونا چاہیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کا نام میرا نام سے اور یا پنجتن پاک میں سے کسی کے نام سے منسلک ہوگا, محمد ہو یا علی ہو, حسین ہو یا حسن ہو, بلا شبہ اگر یہ نام سے منسلک ہوں گے تو اس نام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں
جنت اسے نصیب کرے گا. کہیے سبحان اللہ. اس لیے ہمارے نام سے قبل محمد کا ہونا بھی ضروری ہے, غلام کا ہونا بھی ضروری ہے, حسین کا ہونا بھی ضروری ہے, حسن کا ہونا بھی ضروری ہے, بزرگان دین کے نام سے بھی منسلک ہونا ضروری ہے. المختصر, آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمینہ کا معنی کیا ہوتا ہے. پہلے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت عبد المطلب ہیں, پڑھے لکھے انسان ہیں. آپ نے غور و فکر کیا تو آمینہ کا معنی نکالا, تو آمینہ کا مطلب یہ نکالا. کہا آمینہ کا مطلب ہوتا ہے امن دینے والا. کہیے سبحان اللہ. سکون دینے والا, چین دینے والا. حضرات اتنا ذہن کے اندر بات کو آنی تھی. کہا اے عبد الوہاب بن قلبی, میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے عبداللہ سے کر دو. حضرات بات طے ہو گئی. المختصر, چند لمحہ کا وقت گزرا ہے. حضرت عبد المطلب طے کر کے اپنے گھر کو آ گئے ہیں. اب بیٹا دولہا بننے والے ہیں. المختصر ہوا یہ کہ تاریخ مقررہ کے مطابق وہ دن آ گیا. حضرات اب حضرت عبداللہ کو دولہا بننے کی ضرورت پڑی. ایک بات اور ذہن کے اندر رکھیے گا, آپ کا ایمان بہت مضبوط ہوگا. آ گیا ہے سامنا تو اس کو کرا ہی دینا بہتر ہے. سب لوگ کہیے محبت سے سبحان اللہ. اب وہ وقت آ گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اب نکاح کے گرد سے دولہا بنائے جانے والے ہیں. حضرات پھولوں کا مالا آ گیا ہے, سر پہ صحرا کا انتظام کر دیا گیا ہے. حضرت عبداللہ سج رہے ہیں. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں حضرت عبد المطلب کے گھر میں حضرت عبداللہ دولہا بن رہے ہیں, ادھر حضرت جبریل امین ہیں. جلدی کہیے سبحان اللہ. آج بارگاہ خدا میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم, اگر تیرے طرف سے اجازت ہوتی تو تیرے محبوب جو دنیا کے سرزمین پہ جس کے نسل سے جانے والا ہے نا, بلا شبہ وہ تیرے محبوب کا باپ حضرت عبداللہ دولہا بن رہے ہیں. اب عنقریب تیرا نور دنیا کے سرزمین پہ ظہور ہونے والا ہے. اے پروردگار عالم, میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تو مجھے اجازت فرما دیتا تو میں تیرے محبوب کے والد گرامی یعنی حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے بلا شبہ میں برات میں شامل ہوتا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. برات میں شامل ہوتا. حضرت جبریل امین ہے, بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں رب نے ارشاد فرمایا اے جبریل امین, ارے حقیقت تو یہ ہے کہ تم نوری ہو اور عبداللہ بلا شبہ خاکی ہیں. میں نے تم کو نور سے پیدا کیا ہے, اب عبداللہ کو خاک سے مٹی سے میں نے پیدا کیا ہے. اے جبریل امین, تم کیسے ان کی برات میں شامل ہو سکتے ہو؟ تو کہا اے پروردگار عالم, یاد کر وحدہ لا شریک کہ بلا شبہ جب نوری بن کر کے بلا شبہ وقت کے مقررہ کے مطابق جب جبریل امین حضرت مریم کے پاس بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کا پیغام لے کر جا سکتا ہے تو تیرے محبوب کے والد گرامی کی شادی میں جبریل امین کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ محبت سے کہیے اور سبحان اللہ. رب نے فرمایا اے جبرائیل نہیں مانو گے, تم کو جانا ہی ہے. حضرات کہا ہاں مولا, اجازت دیتا تو میں حضرت عبداللہ کی برات کر لیتا. تو رب نے ارشاد فرمایا اے جبریل امین, اب جانا ہے میرے محبوب کے باپ کی شادی میں. تو اے جبریل امین, تم کو تنہا نہیں جانا ہے. کہا مولا کیا کروں؟ کہا حضرت اسرافیل کو بھی لے لو. جلدی کہیے سبحان اللہ. حضرت میکائیل کو بھی لے لو, حضرت اسرائیل کو بھی لے لو. حضرات گرامی, یہ 4 فرشتوں کا 4 کام ہے. 3 فرشتے تو طے ہو گئے. جب ملک الموت کی باری آئی اور کہا جبریل امین نے اے اسرائیل, آج تم کو اپنے کام سے رک جانا پڑے گا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی شادی ہونے جا رہی ہے. حضرت عبداللہ دولہا بننے جا رہے ہیں. رب نے فرمایا کہ اس کو بھی برات میں لے کر کے چلے جاؤ. حضرات اب حضرت اسرائیل ہیں, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار عالم, بعد آدم کے دنیا کے سرزمین پہ تو نے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا اور فقط روح قبض کرنے کا مقام, روح قبض کرنے کا کام مولا تو نے سوائے میرے کسی اور کو نہیں دیا. مولا کیا میرے سوا اور بھی کوئی یہ کام کرے گا؟ کہا وحدہ لا شریک نے نہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا اگر تیرے محبوب کے والد محترم کی برات میں چلا جاؤں گا تو تیرے بندوں کا روح کون قبض کرے گا, کون نکالے گا؟ کہیے نا سبحان اللہ. میرے بھائی, ابھی میرے نبی دنیا کے سرزمین پہ آ نہیں رہے ہیں, لیکن خدا کے حضور میں نبی پاک کا کتنا اونچا مقام ہے. جب اتنا کہنا تھا مولا میں برات جاؤں گا تو یہ کام کون کرے گا؟ رب نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل, جب تک تم میرے محبوب کے
والد محترم کی بارات سے واپس نہیں آ جاؤ گے تب تک کہ کسی کو موت نہیں دی جائے گی. محبت سے کہیے سبحان اللہ. تب تک کہ کسی کو موت نہیں دی جائے گی. یہ ہے میرے نبی کا مقام. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور خود ہی کو قد بلند اتنا کہ ہر تقریر سے پہلے ارے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میرے بھائی قربان جانے کا مقام ہے. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دولہا بن رہے ہیں. چاروں فرشتے آسمان سے آئے ہیں حضرت عبداللہ کی بارات کرنے کے لیے. حضرات بارات جائیے تو سادگی کے ساتھ جائیے. کھانے کے لیے ہاتھ مت پھیلائیے. اگر ایک بوٹی کم ملے تو وہاں شکایت مت کیجیے بلکہ دسترخوان پہ جو آ جائے اس کو محبت کے ساتھ بسم اللہ پڑھیے. گوشت بھات تو گوشت پلاؤ تو روزانہ کھاتے ہیں لیکن یہ مقام کبھی کبھی کہ انسان کو حاصل ہوا کرتا ہے. آپ صبر سے کام لیجئے. بارات جائیے گا اگر سادگی کے ساتھ جائیے گا تو حضرات گرامی ہر قدم پہ نیکیاں ملے گی اور ہر آپ کے گناہ کو مٹائے جائیں گے. اور اگر وہاں جا کر آپ نے بیٹی والے کو تنگ کیا, بوٹی چھوٹا کر دیا, نمک زیادہ ڈال دیا, مرچا زیادہ ڈال دیا, اگر آپ شکایت کرتے ہیں تو حضرات آپ کو بارات جانا یہ ثواب نہیں بلکہ یہ بارات جانا آپ کا گناہ ہوگا. اور جتنا جانے کی بات ہے اگر 10 آدمی مانگا ہے تو 11 جانے کی کوشش مت کیجیے بلکہ کوشش کیجیے کہ ہم 9 ہی آدمی جا کر کے اپنے کام کو انجام دے دے. اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے. جس نے میری سنت کو اپنایا وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری سنت سے احراج کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. حضرات تو مقام کیا ہوگا زمانے کا دستور یہ ہے کہ بیٹا کو باپ جو ہے جب اس حساب سے پالتا ہے دھیرے دھیرے بیٹا جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے جس دن بیٹا دولہا بننے والا ہوتا ہے نہ جانے باپ کے دل میں کتنی خوشیاں مچلتی ہے, کتنے لوگوں کو بلاتا ہے. ماں الگ اچھلتی ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے. حضرات ان قریب اس دن کا انتظار رہا کرتا ہے. تو اب سوچ لیجئے کہ جب ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہمارے بیٹے بیٹی کا مقام ایسا ہے شادی کا, حضرت بھی گھر گئے ہوں گے, ان کے والد محترم ان کی ماں نے بھی حضرات بہت دنوں سے انتظار کی گھڑی جو ہے دیکھتے نظر آ رہے ہوں گے. اور جب وہ دن آیا ہوگا تو حضرات باپ الگ ان کا چہرہ دیکھ کے مسکراتے ہوں گے, ماں الگ مسکراتی ہوگی, بہنیں الگ مسکراتی ہوگی. اس لیے کہ آج بلا صبح باپ کہتے ہوں گے آج بیٹا دولہا بننے والا ہے, ماں جو ہے کہتی ہوگی میرا بیٹا دولہا بننے والا ہے, بھائی الگ کہتے ہوں گے میرا بھائی دولہا بننے والا ہے, بہن الگ کہتی ہوگی میرا بھائی دولہا بننے والا ہے. حضرات ان کی شان اور ان کے مقام کا کیا پوچھنا ہے. تو یہ دنیاوی دولہا بنے تھے چند لمحہ کے لیے لیکن قربان جائیے کہ جو تمام بلا صبح عالمین کا دولہا بن کر دنیا کے سرزمین پہ آنے والا ہے اس کی باپ کی شادی ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ان کی مہک ندیم, اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہیں اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. حضرات جب ایک دنیاوی دولہے کا یہ عالم ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا شبہ دولہا پن کا عالم کیا ہوگا. زمانے کا عاشق نے کہا تھا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی, ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. حضرات بات آ گئی ہے اور مزاج بن گیا ہے تو 5 منٹ اور آگے سن لیجئے. حضرت عبداللہ دولہا بن رہے ہیں, مسکرا کے کہیے نا سبحان اللہ. یہاں بھی شاید کوئی دولہا بننے والا ہے. ہمارے بھائی ناظر صاحب نے کہا میرے سالے کی شادی ہونے والی ہے, 18 تاریخ کو عید میلاد النبی کا پروگرام ہے. حضرات ان کو میں بہت دنوں سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں. ان کے والد محترم سے بھی بلا صبح مجھے بے حد محبت تھی, ہمارے باپ سے ان کی باپ کو بے تحاشا محبت تھی اور اس کو ہم دونوں مل کر کے نبھاتے نظر آ رہے ہیں. ورنہ یہ بھیانک لگن کے ماحول میں میرے جیسا آدمی کو ملنا بہت مشکل ہے. لیکن ان کی بات کا قدر کرتے ہوئے حضرات میں آپ کے دیارے پور بہار میں آیا ہوں. اللہ اس شادی کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرمائے اور دھونے والے دلہا دلہن کے اندر ازدواجی زندگی عطا فرمائے. حضرات اب نتیجہ یہ ہے, اب سوچئے ہم تو شادی کرتے ہیں, بیٹا جب ہمارا دولہا بنتا ہے تو پیچھے پیچھے رنڈی ہوتی ہے, پیچھے پیچھے آرکیسٹرا کا پروگرام ہوتا ہے, پیچھے پیچھے بھانگڑا ہوتا ہے جو محلے کا مچھر بھگا دیا کرتا ہے. لیکن قربان جائیے میرے نبی کے والد محترم
محترم کی بارات جا رہی ہے، کس شان سے چاروں فرشتے چل رہے ہیں، کہیے محبت سے سبحان اللہ، کس شان سے حضرت عبداللہ جا رہے ہیں۔ المختصر حضرت عبدالوہاب بن قلبی کی بات جب آتی ہے، اب حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لی جا رہی ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرات حضرت آمنہ نے آپ کو قبول کیا ہے، اب یہاں حضرت عبداللہ سے کہا جاتا ہے، اے عبداللہ میں نے تیرا نکاح حضرت آمنہ خاتون سے کیا، آپ قبول کرتے ہیں؟ حضرات اس وقت جو دعا ہوتی ہے اللہ رد نہیں کرتا ہے بلکہ قابل قبول کر لیتا ہے۔ المختصر ہوا یہ کہ اب نکاح ہو گیا، اب حضرت عبداللہ ہیں، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کو دلہن کی شکل میں حضرات لے کر کے اپنے گھر کو آتی ہیں، ابھی نبی پاک دنیا کے سرزمین پہ پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ غور فرمائیے، حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ آئی، محبت سے کہیے نا سبحان اللہ، آ گئی، وقت گزر گیا، وقت گزرتا چلا گیا، چند دنوں کے بعد حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ کے گھر سے نکل گئی اور اپنے میکے کا سفر کرنا شروع کیا ہے، مکہ کی سرزمین کو چھوڑا ہے، مکے کی گلیوں کو چھوڑا ہے اور اپنے گھر کے طرف بلا شبہ جانا چاہا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے جہاں سے شہر مکہ کی بستی ختم ہو رہی ہے اور بیابان کا معاملہ ہوتا ہے، تھوڑی دور کے فاصلے پہ گھر ہے، لہذا حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ جیسے میں نے مکہ کو چھوڑا ہے اور اپنا قدم کو آگے بڑھایا ہے جہاں انسان کا گزر نہیں ہے، لہذا جب پیڑ کی پتوں کو نظر مجھ پر پڑی ہے تو پیڑ کے پتوں نے مجھے سلام کیا ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ راستے کے کنکریوں نے مجھے سلام کیا ہے، راستے کے پتھروں نے مجھے سلام کیا ہے۔ حضرت آمنہ گھبرا رہی ہے، آج تک کا معاملہ ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا، بڑی تیزی کے ساتھ چلی جا رہی ہے، گھبراہٹ ہے، بلا شبہ آنکھوں میں آنسو ہے، باپ کے آنگن میں اپنے قدم کو حضرت آمنہ نے رکھا ہے اور محبت سے کہیے سبحان اللہ، قدم کو رکھا ہے، لہذا باپ نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو کا قطرہ دیکھا، لپک کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹی آمنہ، ابھی چند دن کا زمانہ گزرا ہے جو میں نے تجھے دلہن بنا کر حضرت عبداللہ کے حوالے کیا تھا اور تم دلہن بن کر کے گئی تھی، تم کو میں نے رخصتی کیا تھا، ابھی چند دن کا زمانہ گزر گیا، اے بیٹی یہ بتا تمہیں دوبارہ لوٹ کر کے آنے کا مقصد کیا ہے، ضرورت کیا پڑ گئی، کیا حضرت عبداللہ کے گھر میں کوئی طرح کی دقت ہے؟ کہا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہا کیا پہننے کی دقت ہے؟ کہا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہا کھانے پینے کی؟ کہا کہ اے بابا جان حضرت عبداللہ کے گھر میں تو ایسا کھانا بنتا ہے کہ پورے مکہ میں ویسا کھانا کسی کے ہاں نہیں بنتا ہے۔ کہا خاندان؟ کہا بابا جان ایسا خاندان عبد المطلب کی ہے کہ ویسا خاندان مکمل مکہ میں کسی کا نہیں ہے، پہناوا ایسا ہے، ایسا پہنتے ہیں کہ پورے مکہ میں ویسا کوئی بلا شبہ نہیں پہنتا ہے۔ اے بابا جان خوشحالی اتنی ہے کہ اتنے خوشحال مکے میں کسی کا گھرانہ نہیں ہے۔ کہا بیٹی تو پلٹ کر واپس آ گئی لیکن تیرے آنکھوں میں آنسو کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا جان میری آنکھوں میں آنسو اس لیے ہے کہ بلا شبہ آپ کے گھر میں نے جنم لیا، محبت سے بولیے سبحان اللہ، آپ کے گھر میں پیدائشی کا سامنا کیا۔ کہا بابا جان آپ کے آنگن میں نے بچپنے کو گزارا ہے، کہیے سبحان اللہ، آپ کے بچپنے میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم کو رکھا ہے۔ اے بابا جان لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک مجھے کسی نے سلام نہیں کیا تھا، پھر زور سے بولیے سبحان اللہ، آج تک مجھے کسی نے سلام نہیں کیا تھا بابا جان، لیکن حقیقت یہ ہے کہ راستے کے پیروں نے مجھے سلام کیا ہے، راستے کے کنکریوں نے مجھے سلام کیا ہے، راستے کے پتھروں نے مجھے سلام کیا ہے، راستے کے کنکروں نے مجھے سلام کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عبدالوہاب بن قلبی کی چہرے پہ حضرت گرامی مسکراہٹ طاری ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں اے بیٹی آمنہ ارے تجھے مبارک ہو، محبت سے کہیے اے بیٹی آمنہ تجھے مبارک ہو، اس لیے کہ جس دن کا انتظار یہ پوری دنیا کر رہی تھی اب نتیجہ یہ ہے کہ جو نور عبداللہ کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا، اے بیٹی اب وہ نور عبداللہ کی پیشانی میں نہیں بلکہ وہ نور تیرے کوکھے مبارک میں آ گیا ہے۔ اے بیٹی حقیقت یہ ہے کہ اب چند مہینوں کے بعد تمہارے شکم سے جو دنیا کے سرزمین پہ بچہ جنم لے گا بلا شبہ وہ عام بچوں کی طرح بچہ جنم نہیں لے گا بلکہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ارشاد فرما دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے
محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ارے وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. کہا اے بیٹی تجھے مبارک ہو, اے بیٹی تجھے مبارک ہو کہ اب وہ نور جس نور کا انتظار تھا عبداللہ کی پیشانی میں آ کے رک گیا تھا, اب وہ نور عبداللہ کی پیشانی میں نہیں ہے, تیرے کوکھے مبارک میں آ چکا ہے. بیٹی نتیجہ یہ ہے کہ تم حاملہ ہو گئی ہو اور تمہارے کوکھ میں اللہ کے محبوب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی ہے. اے آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرات کسی نے کہا تھا کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. آگے 5 منٹ سنیے گا کہ بند کر دیں یہیں. درود پاک محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ناقہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح میری سنت ہے. المختصر پھر حضرت آمنہ خاتون حضرت عبداللہ کے گھر آ جاتی ہے. وقت گزرنا شروع ہو جاتا ہے. ایک دن کا واقعہ آیا کہ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو پاس میں بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد کہا اے بیٹا حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ پہلے تم اکیلے تھے, اکیلے کے بعد تیری شادی ہو گئی تو تم 2 ہو گئے. اب نتیجہ یہ ہے کہ تیری بیوی حمل سے ہو گئی ہے. ان قریب وقت گزرنے کے بعد اب جو ہے تم 3 ہونے والے ہو. اے بیٹا ایسا کرو کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش کو تلاش کرنا ضروری ہے, رزق کو تلاش کرنا ضروری ہے. تو تم ایسا کرو کہ ملک شام جو ہے مکے کے مسافر تجارت کے گھر سے جایا کرتے ہیں, اب تم وہاں جاؤ اور جا کر کے تجارت کرو اور تجارت کر کے بلا شبہ تم فائدہ کو حاصل کرو گے تو اب لے کر کے آؤ گے تو تمہارے گھر میں خوشحالی پھیلے گی. المختصر اب حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ آگے جا رہے ہیں. دل کو تھام کے 5 منٹ سنیے آگے کیا ہوتا ہے. لہذا حضرت عبداللہ نے یہ تلاش کیا کہ کون کون لوگ ملک شام کو جانے والے ہیں. حضرات تجارت کرنے والے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. سبوں نے کہا میں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ نے کہا مجھے بھی جانا ہے. المختصر تجارت کے گد سے ملک شام کو حضرت عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کے گد سے چلے جا رہے ہیں. المختصر وقت گزرا, سفر طے ہونے کے بعد آپ ملک شام میں پہنچتے ہیں. سارا مال و دولت جو تھا آپ کے پاس, جو تجارت کے سامان تھے, حضرات سبوں کو آپ نے بیچ دیا. سب کے سامان اپنے اپنے سامان کو لوگوں نے بکری کر دیا اور سارے لوگوں کے سامان بک گئے. اب گھر آنے کی تیاری ہونے لگی. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ہر پردیسی جب کمانے جاتا ہے اور کمانے کے بعد جب گھر کو آنے کا ارادہ ہو جاتا ہے, اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. بلا شبہ اگر اولادیں ہیں تو محبت میں خریداری کرنا شروع کر دیتا ہے. سارے مسافر مکہ لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرات اب نتیجہ کیا ہوتا ہے, اب آنے کی باری آ گئی. مکے کے مسافروں کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بھی چلنا شروع کر دیے. ان قریب وقت گزرا ہے. حضرات ابھی شہر مکہ نہیں پہنچے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. آپ بخار کی شدت میں ہو جاتے ہیں. لہذا آپ کے ساتھیوں نے آپ کا علاج کرانا شروع کیا. لیکن حضرات نتیجہ کیا ہوتا ہے زمانے کا, یعنی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بصر نہیں اور سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. بندے کا حضرات گرامی منظور کا معاملہ کچھ اور تھا اور مشیت الہی کو منظور کچھ اور تھا. شدید طبیعت خراب ہو جاتی ہے. علاج کراتے کراتے ان کے ہمراہ لوگ تھک گئے. حضرات اس میں سے چند مسافر مکہ کی سرزمین پہ پہنچے ہیں. حضرت آمنہ خاتون اپنے شوہر کا انتظار کرتے نظر آ رہی ہے. خبر ملی ہے کہ جو لوگ مکہ سے ملک شام کو تجارت کے لیے گئے تھے وہ لوگ لوٹ کر کے آ رہے ہیں. تمام عورتوں نے اپنا بناؤ سنگار کو کرنا شروع کیا. حضرات اللہ اکبر. ادھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بناؤ سنگار کو تیاری کرنا شروع کیا کہ میرے شوہر نامدار تشریف لانے والے ہیں. کہیے سبحان اللہ. میرے شوہر تشریف لانے والے ہیں. مکہ کی عورتیں حضرات گرامی سج دھج گئی تھی. خبر ملی, لہذا کسی نے کہا عبداللہ ابھی نہیں آئے ہیں. المختصر ہوتا یہ ہے کہ ابھی طبیعت جو ہے بہتر ہونے کی بجائے حضرت عبداللہ کی طبیعت زیادہ اور خراب ہونا شروع ہو گئی اور طبیعت جو ہے زیادہ بگڑ گئی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مقام ابوا میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. برادران ملت اسلامیہ, ساتھیوں نے آنکھوں میں آنسو کو لیا ہے اور
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں دفن کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنی ماں کے شکم مبارک میں پل رہے ہیں, پرورش پا رہے ہیں. حضرات ہر باپ کی تمنا ہوا کرتی ہے, ہر باپ سوچتا ہے بیوی حاملہ ہے تو اللہ کچھ نہ کچھ ضرور دے گا. ماں بھی بلا شبہ بننے والی کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حاملہ کیا ہے, دن رات دعا کرتی ہے. المختصر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھیوں نے مقام ادھر دیکھیے مقام ابوا میں آپ کو دفن کر دیا گیا اور لوگ خالی چلے آئے. حضرات تمام عورتیں مکہ کی سرزمین پہ گلیوں میں اپنے قدم کو رکھا ہے, تمام عورتوں نے آنے کا استقبال کیا ہے. وقت گزر گیا, حضرت آمنہ خاتون کو خبر ملتی ہے اب کوئی تجارت کرنے والا مسافر ملک شام نہیں, سب مکہ لوٹ کر کے آ گئے ہیں, میرا شوہر اب تک نہیں آئے. حضرت عبد المطلب کو پیغام دیا میرا شوہر کہاں رہ گئے. حضرت عبد المطلب ہیں پوچھنے جا رہے ہیں لوگوں تم سب کے سب چلے آئے, میرا بیٹا جو ہے کہاں رہ گیا, میرے بیٹے کو تو نے کہاں چھوڑا ہے, میرا بیٹا کب آئے گا. حضرات کلیجہ جو ہے منہ کو آنا شروع ہو جاتا ہے. حضرات مکے کے مسافروں نے کہا تھا اے عبد المطلب اب آپ کا بیٹا آنے والا نہیں ہے, اب آپ کے بیٹے سے ملاقات کل حشر کے میدان میں ہونے والی ہے. کہاں ہوا کیا, کہاں آنے میں طبیعت خراب ہو گئی, ہم لوگ علاج کراتے کراتے پریشان ہو گئے, لیکن علاج کے بجائے بیماری ختم ہونی چاہیے, بیماری بڑھتی گئی اور ان کا مقام ابوا میں انتقال ہو گیا. حضرت عبد المطلب کے دل پہ حضرات گرامی کتنی بڑی چوٹ پہنچے ہوگی. آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, صبر و تحمل سے کام لینا چاہتے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے. ادھر حضرت آمنہ خاتون ہے بناؤ سنگار کر کے بیٹھی ہیں کہ میرا شوہر آنے والا ہے, میرے سر کے تاج آنے والے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت عبد المطلب گھر کے اندر قدم کو رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد بہو نے کہا, آمنہ نے کہا اے بابا جان آپ کا بیٹا عبداللہ نہیں آئے. آنکھوں میں آنسو ہے, چیخیں مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹی آمنہ اب تیرا شوہر آنے والا نہیں ہے, تیری ملاقات تیرے شوہر سے کل حشر کے میدان میں ہونے والی ہے. برادران ملت اسلامیہ اب ذرا سا سوچئے کہ ایک نوجوان عورت کو میرے بھائی اگر جوان شوہر کو مرنے کی خبر ملتی ہے تو اس عورت کا کلیجہ پہ بلا شبہ کیا گزرتا ہے. حضرات بے تحاشا رونا شروع کیا. المختصر وقت گزرتا چلا گیا ہے. حضرات حضرت آمنہ خاتون ہے فراق رسول میں فراق شوہر میں حضرات اپنی زندگی کو گزار رہی ہے. حضرات اب ان کا شریک غم کوئی نہیں ہے, ان کا سہارا جو ہے کہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ سوچ رہی ہے اے پروردگار عالم تو نے میرے سر سے شوہر کا سایہ لے لیا, میں اپنی زندگی کس کے سہارے گزاروں گی. لیکن قرآن نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. حضرت آمنہ نے اپنے آپ کو سنبھالا, بارگاہ خدا میں دعا کیا اے پروردگار عالم یہ تو تیری مرضی ہے, جب تک تو چاہے گا جس کو چاہے گا دنیا میں رکھے گا, جب چاہے گا بلا لے گا. مولا یہ تو تیری مرضی ہے, لیکن اے وحدہ لا شریک یہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے شوہر کو لے لیا, دنیا سے رخصت کر دیا, اپنا بنا لیا. لیکن مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کے نطفے سے میرے شکم میں بلا شبہ ایک بنیاد کو رکھا ہے. مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اس نسل کو آسانی کے ساتھ اس دنیا کے سرزمین پہ ظاہر کر دے. المختصر فراق شوہر میں حضرت آمنہ خاتون اپنی وقت کو گزارتے نظر آ رہی ہے. آخر وقت ان قریب وقت گزرا ہے, اب 9 مہینے کا زمانہ گزر گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے سرزمین پہ تشریف لانے والے ہیں. ذرا درود پاک پڑھیے محبت سے, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب ان قریب وقت آ گیا ہے. حضرات گرامی اب بلا شبہ چند لمحہ کے بعد اس دنیا کے سرزمین پہ حضرت عبداللہ کے بیٹے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں. حضرت آمنہ خاتون کا بیان ہے ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے, 11 تاریخ گزر گئی, بلا شبہ 11 کی رات بھی گزر گئی, 11 کا دن بھی گزر گیا. ان قریب جب 12 تاریخ کی رات آئی تو بلا شبہ میں اکیلے کمرے میں جلوہ بار تھی. نتیجہ یہ ہوا میرے گھروں کے اندر اجنبی لوگوں کا آنا شروع ہو گیا. میں سوچتی رہی, کہتی رہی کہ لوگوں تم کیوں آ رہے ہو, تجھے خبر نہیں ہے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میں اجنبی ہوں, تم میرے نزدیک کیوں آ رہے ہو. تو حضرت آمنہ کا بیان ہے آنے والوں نے کہا تھا اے آمنہ ارے ہم آئے ہیں بلا شبہ انسانی شکل میں آئے
آئے ہیں، لیکن ایسا مت سمجھنا کہ عام دنیا کی طرح ہم کوئی انسان ہیں، ہم سب اللہ کے فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں۔ اے آمینہ تجھے مبارکباد دینے آئے ہیں، آمینہ تجھے مبارک ہو کہ کل جو صبح شادی کے وقت اس دنیا کے سرزمین پہ تیرے کوکھ سے جو بچہ جنم لینے والا ہے وہ عام بچوں کی طرح کوئی بچہ نہیں آنے والا ہے، بلکہ تمام جو ہے عالمین کا عالم کا عالمین بن کر کے آ رہا ہے، رحمت للعالمین بن کر آ رہا ہے، مراد المستقیم بن کر کے آ رہا ہے۔ حضرات سبوں نے مبارکباد دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کا بیان ہے، مکمل رات میں اپنے حجرے میں سمیٹی رہی اور سہمتی رہی، رات کا کافی حصہ گزر گیا، ایک بلڈوزر فرشتہ آیا، چہرے پہ نورانیت تھی، ان قریب دیکھا میں نے کہ اس کے ہاتھوں میں جھنڈا ہے، کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا تھا اے جبرائیل ان قریب وقت آ گیا ہے، اب تھوڑی دیر کے بعد میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے، 3 جھنڈے کو لے لو، ایک جھنڈا جو ہے بیت المقدس کے اوپر لہرا دینا، کہیے سبحان اللہ، ایک جھنڈا جو ہے خانہ کعبہ پہ لہرا دینا، اور ایک جھنڈا جو ہے حضرت آمنہ کے گھر پہ لہرا دینا۔ جبریل امین 3 جھنڈے کو لے کر آتے ہیں۔ ہم اور آپ عید میلاد النبی میں جو گھر پہ جھنڈا لگاتے ہیں نا، یہ حضرت جبریل امین کی سنت ہے، اور ہر سنی کے گھر پہ حضرت عید میلاد النبی کا جھنڈا مکمل سال ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ جھنڈا جو ہے آمد رسول کا پیغام دیا کرتا ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور وہ جھنڈا 24 گھنٹہ کہتا ہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور وہ جھنڈا یہی کہتا ہے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اور انگے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ جھنڈا پیغام دیتا ہے، جبریل امین ہے، 3 جھنڈے کو لاتے ہیں، ایک کو بیت المقدس پہ لہرایا، ایک کو خانہ کعبہ پہ لہرایا، ایک کو حضرت آمنہ کے گھر پہ لہرایا، اور مبارکباد دینے پہ جا رہے ہیں۔ کہا آمنہ نے تم میرے نزدیک کیوں آ رہے ہو؟ کہا میں آمنہ تو گھبرا مت، اس لیے کہ میں عام انسانوں کی طرح کوئی انسان نہیں ہوں، میں تجھے پیغام فکر دینے آیا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے سرزمین پہ تیرے کوکھ سے بچہ جنم لینے والا ہے، تجھے مبارک ہو، اس لیے کہ تیرے کوکھ سے جو دنیا میں آ رہا ہے بلا صبح غریبوں کا مددگار آ رہا ہے، کہیے سبحان اللہ، بیچاروں کا چارہ گر آ رہا ہے، بے سہاروں کا سہارا بن کر کے آ رہا ہے۔ آمنہ تجھے مبارک ہو۔ ان قریب وقت گزرا، حضرات رات کی سیاہی ختم ہو رہی ہے، اب دین کا اجالا ہو رہا ہے۔ دین کو خبر ملی کہ جناب محمد رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں۔ رات کو خبر ہوئی کہ اللہ کے محبوب جا رہے ہیں۔ دین نے عرض کیا تھا مولا تو اپنے محبوب کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے، تو اپنے محبوب کو دین میں پیدا کر تاکہ میرا مرتبہ بلند ہو جائے۔ رات نے کہا محبوب تیرا محبوب پیدا ہونے والا ہے، رات میں پیدا کر تاکہ میرا درجہ جو ہے میرا مرتبہ بلند ہو جائے۔ اللہ نے دونوں کو سنی، اور ایسے وقت میں نبی پاک کو جلوہ بار فرمایا کہ ادھر رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہے، ادھر دین کا شروعات ہو رہا ہے۔ صبح شادی کے وقت میں 15 اپریل بلا صبح 1571 عیسوی بروز پیر کے دن صبح شادی کے وقت 4:45 میں اللہ کے محبوب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات مکے میں خبر پہنچ گئی عبداللہ کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ آج تک کسی کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ لونڈیا سویبہ کو خبر ہوئی، ابو لہب سے کہا تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، مکمل مکہ میں تیرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری ہے، اجازت دیتا تو میں بھی جا کر دیکھ کے آتی۔ حضرت عبداللہ کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے سویبہ آتی ہے، ابو لہب نے اجازت دے دیا، آئی تو دیکھا پیارے آقا کو اپنے گودے مبارک میں حضرت آمنہ لے کر بیٹھی ہیں۔ حضرات بھون کا بھی جواب نہیں ہے، پیشانی مبارک کا جواب نہیں ہے، کہیے نا سبحان اللہ، لب مبارک کا جواب نہیں ہے، داڑھی مبارک کا جواب نہیں ہے، ہاتھ کے ہتھیلیوں کا جواب نہیں ہے، نہ قدم ناز کا جواب نہیں ہے، اور یہی بے ساختہ بلا صبح کہتے جا رہی ہے ابو لہب سے کہا تھا تجھے مبارک ہو، اتنا حسین بچہ پیدا جنم لیا ہے، اتنا حسین جنم لیا ہے کہ آج تک پورے مکہ میں ایسا کوئی کسی کا بیٹا جنم لیا ہی نہیں۔ اور کسی عاشق نے قلم کو اٹھایا اور نبی کو آنے کے ساتھ ساتھ کیا کہا کہ لاجواب لاجواب لاجواب
سبحان اللہ. میرا آقا لاجواب، میرا مولا لاجواب، میرا داتا لاجواب، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں. سب لوگ کہیے 3-4 منٹ ٹائم دیجیے گا اور کہ ختم کریں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میرے مولا کا کوئی جواب نہیں. جھگڑا سنیے، جھگڑا، لڑائی. آسمان زمین سے اکر کر کہا، وہ کہہ رہا ہے زمین سے کہ آسمان زمین سے اکر کر کہا ہے میرے سامنے تیری اوقات کیا. ایک دھنوان غریب کو کہتا ہے تم کو کیا ہے ہمارے سوا، لیکن سنیے جواب، کہیے سبحان اللہ. آسمان زمین سے اکر کر کہا ہے میرے سامنے تیری اوقات کیا. زمین نے کہا تمہاری کیا اوقات ہے بتاؤ. تو آسمان نے کہا کہ مجھ میں شمس و قمر، بولیے، کہ میرے پاس چاند بھی ہے سورج بھی ہے. آسمان زمین سے کہہ رہا ہے. یہ کہا کہ کہو تیرے پاس کیا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ میں شمس و قمر نجم کا قافلہ، نجم ستارے کو کہتے ہیں، کہ مجھ میں شمس و قمر نجم کا قافلہ مختصر سا تو ہے میں تیرے حد سے سوا. کہا 3 کونا میں پانی ہے، ایک کے طرف تو ہے، ہمارے پاس دریا و سمندر تو ہے نہیں، ہمارے سامنے تمہاری کیا اوقات ہے. لیکن آگے سنیے، کہیے سبحان اللہ. مزہ آ رہا ہے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. سب لوگ دور سے کہیے. بہت دور سے آئے ہیں، بہت دور سے آپ کی محبت میں آتے ہیں، اتنا جلد تو ہاتھ لگنے والے نہیں ہیں، تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا پہنچے ہیں تو حق اپنا ادا کر دیں. سبحان اللہ. نہیں تو اپنے علاقے میں بھی 30-40 منٹ سے زیادہ ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، لیکن ضد ہو جاتی ہے تو 2-3 گھنٹہ ہو جایا کرتا ہے نا حضرت. بہرحال لیکن سنیے، آسمان زمین سے اکر کر کہا ہے میرے سامنے تیری اوقات کیا، کہ مجھ میں شمس و قمر مجھ میں شمس و قمر نجم کا قافلہ مختصر سا تو ہے میں تیرے حد سے سوا. سنا دیا. تو اب زمین کو رہا نہیں گیا حضرت، تو زمین مچلتی ہے. آپ بھی تو راہل کے کہیے نا سبحان اللہ. تو زمین مچل کے کہتی، وہ کہتا ہے مختصر سا تو ہے میں تیرے حد سے سوا. تو اب زمین کو بڑھا نہیں گیا. ہاں کیا کہا کہ عشق میں جھوم کر، جلدی بولیے، اور وجد میں چوم کر، عشق میں جھوم کر وجد میں چوم کر، اے روضہ مصطفیٰ سے تن کے بولی زمین، کیا کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں ہے، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں. ہاں جواب نہیں، ہاں
نہیں میرا آقا لاجواب، سب لوگ بولیے میرا مولا لاجواب، میرا داتا لاجواب، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے مولا کا کوئی جواب نہیں ہے کیا؟ میرے نبی کا کوئی جواب، کوئی مثال ہے کیا؟ ان کی مثال زمانے میں ہو نہیں سکتا، خدا نے ان کو بے مثل و مثال رکھا ہے۔ تو میں نے اپنے نظر کو اس شعر پہ دوڑایا تو میرا دل کیا کہا، سنیے کہ کوئی نہیں میرے نبی جیسا، ہے کیا؟ کوئی نہیں ہے یقین یہ میرا، بولیے کوئی نہیں میرے نبی جیسا، ہے یقین یہ میرا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا۔ آگے ایک دن میں نے، بولیے پھول سے پوچھا، بولے سرخ گلاب، بولیے نہیں تیرا جواب۔ ایک دن میں نے پھول سے پوچھا، بولے سرخ گلاب، نہیں تیرا جواب، نہیں تیرا جواب، تیری بینی بینی خوشبو میں اس بے مست شباب، مست شباب، تو پھول یہ بولا نادا، تجھے پتا نہیں حسن محبوب خدا کا تو نے دیکھا نہیں، جا شہر مدینہ چلا جا، جا شہر مدینہ چلا جا، جا کے دیکھ ذرا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا۔ ایک شعر اور کہہ دیں، اے بوا کیا کر رہے تھے آپ؟ ٹائم ہو گیا تھے؟ ہاں بولیے، بیوی کو بولا، ہاں بیوی کو بولا آپ کا لڑکا کو۔ ہاں تو ہمارے بیٹے کا ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا کر رہے تھے ہم؟ ایک دن میں نے ہاں یہ بابے صاحب کو بتانا ہے، آپ تو ہم سمجھیں گے نا کہ آپ سن رہے ہیں۔ ہے بڑے خوبصورت، بولیے حبیب خدا۔ میرے آقا ایک بار جلوہ بار تھے، سارے صحابی بیٹھے تھے، ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل نے کہا اے محمد، ہم نے تمہارے جیسی بدصورت کسی کو دنیا میں نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ صدقت یا ابو جہل، ابو جہل تو نے سچ کہا۔ دوسرے جانب صدیق اکبر اٹھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قسم خدا کہ میں نے آپ جیسا خوبصورت دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صدقت بکر صدیق، تو نے سچ کہا۔
اب صحابی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ابو جہل بدصورت کہا، ابو بکر صدیق آپ کو خوبصورت کہے، آپ نے دونوں کو سچ کہا، آقا دونوں میں ایک ہی ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آئینہ نما بنایا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ جب آئینے کو سامنے میں رکھو گے تو جیسی تیری صورت ہوگی ویسا ہی تو نظر آئے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ابو جہل مجھے بری نیتوں سے دیکھتا ہے اس لیے بدصورت معلوم ہو رہا ہے، اور میرا صدیق مجھے محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اس لیے خوبصورت معلوم ہے نا۔ ہے بڑے بولیے خوبصورت حبیب خدا، ایک دن میں نے کہتے کے لے جائے واپس، ایک دن میں نے چاند سے پوچھا، بولیے تو ہے کتنا حسین کوئی تجھا نہیں، ایک کے گنو چاند ہے۔ ایک دن میں نے چاند سے پوچھا تو ہے کتنا حسین کوئی تجھا نہیں، نہیں تجھا کوئی تیری نوری کرنوں سے چمکے فرش زمین، فرش زمین۔ تو چاند یہ بولا نادا تجھے پتا نہیں حسن محبوب خدا کا تو نے دیکھا نہیں، جا شہر مدینہ چلا جا، جا کے دیکھ ذرا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا۔ دل کا عالم عجیب ہوتا ہے جب مدینہ قریب ہوتا ہے۔ ہم کو تو جب عشق جاگتا ہے نا تو ہم تنہائی میں بھی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ رات میں میری گاڑی چلتی ہے، زبان پہ نعت نبی کے اشعار ہوتے ہیں، اور کب پہنچ جاتے ہیں گھر پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ آپ کے یہاں سے بھی روانہ ہوں گے تو دل میں عشق نبی میں موجود ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے ہم پہنچتے نظر آئیں گے۔ بیدم شاہ وارثی پیر و مرشد کے مزار پہ کیا کہتے ہیں، وارث پاک کو وصال کر جانے کے بعد بہت پیاری بات کہا ہے، لیکن اس نیت سے سنیے کہ دل کا عالم عجیب ہوتا ہے جب مدینہ قریب ہوتا ہے۔ قربان جائیے بیدم شاہ وارثی اپنے پیر کے مزار پہ کیا کہتے ہیں کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، کیا معاملہ ہوگا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوے جانانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں۔ اور ایک شعر اور آگے سنیے کہ دنیا میں تو جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر
محشر میں بھی کہہ دینا، کیا محشر میں بھی کہہ دینا کہ یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا۔ اور آخری شعر سنیے، لمبا شعر ہے، کیا کہتے ہیں کہ کیوں آنکھ ملائی تھی، بولیے بولیے، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے آقا میرے، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ محبت سے کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چلتے چلاتے بس اس شعر کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی زندگی کو سلامت رکھے۔ اگر آپ نے محبت سے یاد کیا تو پھر حاضری ہوگی۔ چلتے چلاتے ایک دلی تمنا سنیے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ کہ نبی جی کے نگری ماں ارے باری سے بھیتری جور لگلا، ہاں جور لگلا۔ ایسا نہیں کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، کال ہو کر کے ہمارے ناظر بھائی کو پکڑ کے پوچھے کہ کیسا مولوی لایا تھا، کہ مائک پکڑ لیا تو چھوڑیے نہیں رہا تھا، تو ان سے خیریت مت پوچھیے گا، اگر کوئی بات ہو تو ہم ہی سے سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کہ نبی جی کے نگری ماں ارے بہری سے بھیتری جور لگلا، ہاں جور لگلا، ہاں جور لگلا، ہاں جور لگلا۔ دن میں کے کہہ رہتی ہوں میں بھور لگلا، ہاں جور لگلا۔ دن میں کے کہہ رہتی ہوں میں بھور لگلا، ہاں جور لگلا، ہاں جور لگلا، ہاں جور لگلا۔ حیات باقی تو ملاقات باقی۔ اب راحت قلوب کا ذکر ظہور ہے اور دعویٰ ہے عاشقی کا تو اٹھنا، ہاں تو کھڑے ہو جائیے کہ